السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات چل رہی تھی اسباب منع صرف کی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جمع کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں لاسٹ میں تھوڑا سا پورشن اس کا باقی بچا تھا، اس کو ہم پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا تھا وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ الْجَمْعِيَّةُ وَلُزُومُهَا وَامْتِنَاعُ أَنْ يُجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى جمع التکسیر فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مرتين۔ کہتے ہیں اور یہ بھی دو سبب کے قائم مقام ہے، یعنی جو جمع ہے اسباب منع صرف میں سے جو سبب ہے جمع، یہ بھی دو سبب کے قائم مقام ہے۔ وہ دو سبب کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے جمعیت یعنی کہ جمع ہونا، نمبر 2 ہے ولزومها اور اس کا لازم ہونا۔ ایک تو جمع ہونا اور دوسرا اس کا لازم ہونا۔ اب جمعیت کے لزوم کا مطلب بیان کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے آگے یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، لزومها کیا ہے، وَامْتِنَاعُ أَنْ يُجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ممنوع ہے کہ اس کی دوسری مرتبہ جمع تکسیر لائی جائے، اور ممتنع ہونا یعنی ممنوع ہونا یہ بات کہ اس کی دوسری مرتبہ جمع تکسیر لائی جائے۔ فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مرتين، گویا کہ اس کی دو مرتبہ جمع لائی گئی ہے۔ تو اسباب منع صرف میں سے جمع دو سبب کے قائم مقام ہے، ایک جمعیت اور دوسرا اس کا لازم ہونا، اور ممنوع ہونا کہ اس کی دوسری مرتبہ جمع تکسیر لائی جائے، گویا کہ اس کی دو مرتبہ جمع لائی جا چکی ہے۔ یہاں پر یہ لزوم کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جمعیت کے لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو جمع بن چکی ہے، اب اس کی دوسری مرتبہ جمع تکسیر بنانا پاسبل نہیں ہے، وہ ممکن ہے، یعنی اب اس کی موجودہ جو جمعیت ہے وہ موجودہ جمعیت لازم ہو گئی ہے، اور اب اس کے بعد اس کا ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو کرنٹ سچویشن ہے، جو کرنٹ جمعیت ہے وہی رہے گی، باقی اس کو چینج نہیں کیا جائے گا، دوسری جمع تکسیر نہیں لائی جائے گی، تو گویا کہ جمعیت لازم ہو گئی ہے۔ تو یہ دو سبب یہاں پائے جاتے ہیں، یہ دو سبب کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اسی لیے اب اس کو کسی ایک اور ایکسٹرا سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جمع خود ہی دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، ایک جمعیت اور دوسرا اس کا لازم ہونا۔ اب آگے بات کر رہے ہیں ترکیب کی، کہ یہ نیکسٹ سبب ہے، وَأَمَّا التَّرْكِيبُ فَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ عَلَمًا۔ اب جو اسباب منع صرف میں سے ترکیب ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، بلا اضافت ولا اسناد، بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے۔ جہاں تک بات ترکیب کی ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے، یعنی یہ مرکب اضافی نہ ہو، اور یہ یہاں پر جو ہے اسناد بھی نہ ہو، یعنی کہ دو کلموں کی اضافت ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف اس طرح سے کر دینا کہ مخاطب کو اس کا پورا فائدہ ہو اور متکلم کا خاموش رہنا صحیح ہو، یعنی جس سے ہم بات کر رہے ہیں اسے پوری طرح ہماری بات سمجھ میں آ جائے اور ہم چپ ہو جائیں تو کوئی کنفیوژن کا امکان نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں مرکب تام۔ تو مرکب تام بھی نہ ہو یہ، اور مرکب اضافی بھی نہ ہو یہ۔ تو ترکیب کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، اور یہاں پر نہ تو اضافت ہو اور نہ ہی اسناد۔ اگر اضافت ہو گئی تو وہ مرکب اضافی بن جائے گا، پھر وہ غیر منصرف نہیں مانا جائے گا، اور اسناد ہو گئی تو پھر وہ مرکب تام بن جائے گا، وہ بھی غیر منصرف نہیں مانا جائے گا۔ مثال دے رہے ہیں کبال بک، تو یہ بال ایک ورڈ تھا اور بک دوسرا ورڈ تھا، یہ دونوں آپس میں مل گئے تو اب یہ نام بن گیا، تو یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کوئی اضافت نہیں ہے اور کوئی اسناد نہیں ہے، تو اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں فَعَبْدُ اللَّهِ مُنصَرِفٌ، اب ایک دوسرا ورڈ ہے عبداللہ، یہ بھی ترکیب ہے، عبد الگ تھا اللہ الگ تھا، یہ دونوں مل گئے تو یہ ترکیب ہو گئی مرکب یہاں پر اضافی، یہ ترکیب ہے مرکب اضافی کی، لیکن یہاں پر اضافت پائی جا رہی ہے اس لیے عبداللہ کو غیر منصرف نہیں مانا جا سکتا، اس کو منصرف مانیں گے۔ مادی قریب غیر منصرف ہے، تو یہ مادی الگ ہے قریب الگ ہے، یہ دونوں بھی جو یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس میں نہ تو کوئی ترکیب پائی جا رہی ہے نہ ہی کوئی اسناد پائی جا رہی ہے، نہیں ترکیب پائی جا رہی ہے لیکن اضافت نہیں پائی جا رہی ہے، اسناد نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ بھی غیر منصرف ہے۔
اب آگے آ گیا شابہ قرناہا، تو شابہ یہ فعل ہے، قرناہا یہ مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے، تو یہاں پر اسناد پائی جا رہی ہے، یہاں پر شابہ مسند ہے اور یہاں پر مسند اور مسند الیہ دونوں پائے جا رہے ہیں، شابہ مسند اور قرناہا مسند الیہ، تو یہاں پر اسناد پائی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کو بھی ترکیب ہے لیکن ترکیب یہاں پر اسناد کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو بھی یہ ہم غیر منصرف نہیں مانیں گے۔ پھر یہ کیا مانا جائے گا؟ یہ مبنی مانا جائے گا۔ تو اب یہ مبنی کیوں؟ تو شابہ قرناہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ ہے، ویسے اس کو کہتے ہیں مرکب اسنادی، تو جملہ ہے مرکب اسنادی ہے، لیکن یہ نام تھا، نام ایک عورت تھی جس کے بال جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کم عمر میں ہی سفید ہو گئے تھے، بڑھاپے سے پہلے ہی سفید ہو گئے تھے، تو قرن سمجھ لیجیے اس کی 2 چوٹیاں ہیں، تو شابہ قرناہا اس کا مطلب ہوگا اس کے دونوں چوٹیاں سفید ہو گئی، تو وہ عورت تھی، اس کی کم عمر میں بال سفید ہو گئے تھے، تو اسی پر لوگ شابہ قرناہا کہنے لگے اور اس عورت کا نام ہی یہ پڑ گیا۔ تو شابہ قرناہا یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نام کے طور پہ یوز ہو رہا تھا، تو اب جملہ ہے تو اس لیے اس کو مبنی مانا جاتا ہے، کیونکہ جملے میں اپنا خود کا فعل، خود کا فاعل، خود کا مفعول ہوتا ہے، اس کے اعراب اپنے فکس ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنی مرضی سے اپنی طرف سے اس کے اعراب چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اپنے جملے کی ترکیب کے حساب سے، اسناد کے حساب سے اس کا جو اعراب پہلے سے فکس ہے وہی اعراب رہے گا، اس میں کسی طرح کی چینجنگ نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو مبنی مان لیا جاتا ہے۔ تو شابہ قرناہا بھلے ہی یہ جملہ ہے لیکن اس کو ایک اسم، ایک علم کے طور پہ، ایک نام کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو مبنی مانا جاتا ہے۔ تو یہ منصرف اور غیر منصرف کی بحث سے ہی باہر نکل گیا، کیونکہ منصرف اور غیر منصرف یہ دونوں تو معرب میں آتے ہیں، لیکن شابہ قرناہا یہ مبنی میں آتا ہے، تو یہ ترکیب ہے، یہ علم کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہاں پر مثال میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ماضی قریب میں بھی ہے کہ ماضی الگ تھا، قریب الگ تھا، دونوں مل گئے، لیکن یہاں پر نہ تو اضافت ہے نہ اسناد ہے، تو یہ غیر منصرف ہے۔ تو یہاں پر ٹوٹل 4 ورڈ دیے ہیں، بالابک، عبداللہ، ماضی قریب اور شابہ قرناہا۔ تو بالابک یہ یہاں پر غیر منصرف ہے کیونکہ نہ اضافت پائی جا رہی ہے اور نہ ہی اسناد پائی جا رہی ہے۔ عبداللہ یہاں پر اضافت پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ منصرف ہے۔ ماضی قریب نہ اضافت ہے نہ اسناد ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ اور شابہ قرناہا اس میں اسناد پائی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ مبنی ہے، یہ منصرف اور غیر منصرف کی کیٹیگری سے الگ ہے، یہ مبنی ہے۔ اب اس کے بعد ترکیب کی بات بھی پوری ہو گئی، اب غیر منصرف کے اسباب میں سے نیکسٹ سبب کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر ہے وَأَمَّا الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ إِنْ كَانَتَا فِي اسْمٍ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَمًا كَعِمْرَان وَعُثْمَانَ۔ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک الف نون زائدتان کی بات ہے، فَإِنْ كَانَتَا فِي اسْمٍ، اگر یہ دونوں اسم میں ہوں تو ان کی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو۔ تو الف و نون زائدتان کی جہاں تک بات ہے، اگر یہ اسم میں ہے تو ان کی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو، جیسے کہ عمران، عثمان، نعمان جیسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، تو یہ شرط ہے کہ اگر یہ علم ہوں گے تو ان کو ہم غیر منصرف مانیں گے، ورنہ نہیں۔ اب کہہ رہے فَسَعْدَانٌ اسم نبت منصرف لعدم العلمیتی۔ سعدان یہ ایک قسم کا پودا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ سعدان اسم و نبتن پودے کا نام ہے، اس لیے یہ منصرف ہے کیونکہ یہاں پر علمیت نہیں پائی جا رہی ہے، یہ اسم تو ہے لیکن یہ علم نہیں ہے، تو یہاں پر علمیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے سعدان ورڈ جو ہے یہ منصرف ہو گیا ہے۔ لیکن اگر اس میں علمیت پائی جائے، کسی انسان کا نام رکھ دیا جائے، تو پھر اس کو غیر منصرف کہا جا سکتا ہے۔ اب کہہ رہے وَإِنْ كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اور اگر یہ الف و نون زائدتان صفت کے اندر ہوں، فَشَرْطُهُ أَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثُهُ عَلَى فَعْلَانَةٍ، تو اس کی شرط یہ ہے، یعنی ان کے غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ورڈ ہے کسلان، کسلان ایک ورڈ ہے یعنی کہ سست، تو اس کی مؤنث آتی ہے کسلا،
تو اس لیے کسلان کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں. لیکن اگر اس کی مؤنث آتی کسلانتن تو پھر کسلان غیر منصرف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ دونوں یعنی الف و نون زائدتان صفت میں ہیں تو ان کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آئے. جیسے کہ سکران، سکران کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے. اب کہہ رہے ہیں فندمان منصرف. ندمان ایک ورڈ ہے جو منصرف ہے لوجودی ندمانتن، ندمانتن کے موجود ہونے کی وجہ سے. دیکھیے فعلانتن ندمانتن، تو اس چونکہ ندمان کی مؤنث ندمانتن آ رہی ہے اس لیے ندمان غیر منصرف نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں پر الف و نون زائدتان کے بارے میں خلاصے کے طور پہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ الف و نون زائدتان یہ دو طرح کی چیزوں کے ساتھ آتا ہے، ایک اسم کے ساتھ اور ایک صفت کے ساتھ. تو اگر یہ اسم کے ساتھ آ رہا ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو، یعنی اگر الف و نون زائدتان کسی علم کے لاسٹ میں آ رہا ہے تو وہ علم غیر منصرف ہوگا. یہاں پر لاسٹ میں گول تا کی شرط نہیں ہے، یعنی آگے جو ہے یہاں پر اب اگر کسی کا نام عمران ہے تو اس کی مؤنث عمرانتو آتی ہے، لیکن یہاں پر اس سے مؤنث عمرانتو آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کسی کا نام عثمان ہے تو اگر اس کی مؤنث عثمانتو لگا دیں گے تو یہاں پر عثمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، عثمان غیر منصرف ہی رہے گا، کیونکہ یہاں پر علمیت کی شرط تھی، وہ شرط پوری ہو رہی ہے تو اب باقی دوسری چیزوں سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے. اور الف و نون زائدتان صفت کے آخر میں بھی آتے ہیں تو یہاں پر شرط یہ ہے کہ اس کی جو مؤنث ہے وہ فعلانتن کے وزن پر نہیں آنی چاہیے، یعنی لاسٹ میں اس کے گول تا نہیں ہونی چاہیے. مثال یہاں پر دی ہے سکران، اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی ہے، اس کی مؤنث آتی ہے سکرا، تو اس لیے یہ بھی غیر منصرف ہے. ایسے ہی میں نے مثال میں کہا تھا کسلان، کسلانو جو ہے اس کی مؤنث آتی ہے کسلا، وہ بھی کسلانتن کے وزن پر نہیں آتی ہے، اس لیے یہ بھی غیر منصرف ہے. لیکن جو ندمان یہاں پر کہا گیا ہے اس کی مؤنث آتی ہے ندمانتن، تو یہاں پر تو گولتا آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف کی کیٹیگری سے باہر ہو گیا اور یہ منصرف بن گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا وَزْنُ الْفِعْلِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِالْفِعْلِ وَلَا يُوجَدُ فِي الْإِسْمِ إِلَّا مَنْقُولًا عَنِ الْفِعْلِ كَشَمَّ احْمِرْ وَضُرِبْ. تو وزن فعل کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ جہاں تک بات وزن فعل کی ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ این یختص بالفعل، وہ فعل کے ساتھ خاص ہو، ولا یوجد فی الاسم، اور اسم میں نہ پایا جائے الا منقولا عن الفعل، مگر فعل سے منقول ہو کر. تو وزن فعل کے غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں نہ پایا جائے مگر فعل سے منقول ہو کر. یعنی یہ جو ورڈ ہے یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، یہ فعل کا ہی صیغہ ہے، اس وزن پر ہمیشہ فعل ہی آتا ہے، اور اگر کبھی یہ اسم میں پایا جائے گا تو یہ ایکچوئل میں فعل تھا جو وہاں سے نقل کر کے اسم تک پہنچ گیا اور اسم بن گیا. تو شرط یہ ہے کہ یہ فعل کے ساتھ خاص ہو، یعنی یہ وزن یہ صیغہ فعل کا ہو، اسم کا نہ ہو. جیسے یہاں پر شمرہ ہے تو شمرہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ وزن فعل ماضی کا ہے باب تفعیل سے، فعل کے ساتھ ہی خاص تھا، لیکن اب وہ وہاں سے نقل کر کے اسم میں آ گیا اور یہ نام بن گیا. تو اب یہاں پر ایک شرط کیا ہو گئی، وزن فعل، اور دوسری شرط ہو گئی علم، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہو گیا. ایسے ہی ضربہ یہ بھی فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا ہے، یہ بھی فعل، یہ وزن بھی فعل کے ساتھ خاص تھا لیکن اب یہ فعل سے منقول ہو کر اسم میں آ گیا تو یہ غیر منصرف بن گیا. تو شرط یہ ہے کہ ایکچوئل میں وہ فعل کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، اور اسم میں اگر وہ پایا جائے تو وہ فعل سے ہی منقول ہو کر آئے، تب وہ وزن فعل میں مانا جائے گا انکلوڈڈ، تب وہ غیر منصرف مانا جائے گا، کیونکہ یہاں پر اب ایک شرط ہو گئی علم کی، دوسری شرط ہو گئی وزن فعل کی. ٹھیک ہے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں نہ پایا جائے مگر فعل سے نقل ہو کر، جیسے شمرہ اور ضربہ. اب کہہ رہا وَإِن لَمْ يُخْتَص بِهِ، اور اگر وہ فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر
فیجب ان یکون فی اولہ احدی حروف المضارعۃ، تو پھر واجب ہوگا کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہو، تو واجب ہوگا کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہو۔ تو وزن فعل کی شرط کی یہ ہے، یعنی وزن فعل کے غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو اور اس میں نہ پایا جائے مگر فعل سے منقول ہو کر، جیسے کہ شمرہ اور ضریبہ۔ اور اگر وہ فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر واجب ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف ہو۔ حروف مضارع ہے یا، تا، نون اور الف، یا، تا، نون اور الف، جس کو کہتے ہیں اتینا، الف، تا یا نون، یہ حروف مضارع ہیں۔ تو ان حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے، اور ولا يدخلہ الہا، اور اس پر ہا داخل نہ ہوتی ہو، ولا يدخلہ الہا، اس پر ہا داخل نہ ہوتی ہو۔ تو اگر وہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پہلی شرط ہے کہ شروع میں کوئی حرف مضارع میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے لاسٹ میں گول تا نہیں ہونی چاہیے، اس پر ہا داخل نہ ہو، یعنی کہ اس کے لاسٹ میں گول تا نہ آئے۔ یہ گول تا کو بار بار ہا 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 کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ عرب کے رول کے حساب سے اگر کسی ورڈ کے لاسٹ میں گول تا ہے تو جب وہ ورڈ ساکن کیا جاتا ہے تو وہ گول تا ہا کے بدلے، اس کے بدلے ہا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کسی کا نام ہے عائشہ تو جب اس کو ساکن کیا جائے گا تو عائشہ کہا جائے گا، عائشت نہیں کہا جائے گا، عائشہ کہا جائے گا۔ ایسے کسی کا نام ہے طلحہ تو جب ساکن کیا جائے گا تو طلحہ کہا جائے گا، طلحت نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ جو تا ہے یہ جب ساکن کی جاتی ہے تو یہ ہاں میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں پر بار بار ہا کہا جا رہا ہے، اس سے مراد گولتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے کہ شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ لاسٹ میں گولتا داخل نہ ہو، جیسے کہ احمد کا احمدہ و یشکرہ و تغلبہ و نرجسہ۔ تو احمد کے لاسٹ میں شروع میں الف ہے علامت مضارع میں سے، اور لاسٹ میں اس کے کبھی بھی گولتا نہیں آتی، کسی کا نام احمدتو نہیں ہے۔ ایسے ہی یشکرو کہیں پر یشکرتو نہیں آتی ہے، تغلب کہیں پر اس کے لاسٹ میں کبھی بھی گولتا نہیں آتی ہے، اور شروع میں تا ہے، نرجس اس کی شروع میں نون ہے۔ تو یہ حروف مضارع میں سے کسی حرف کو سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ان کے لاسٹ میں گولتا نہیں آ رہی ہے تو یہ بھی غیر منصرف ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں یعملون منصرف لقبولہ الہا، یعملون ایک ایسا لفظ ہے جو منصرف ہے کیونکہ یہ ہا کو قبول کرتا ہے، یعنی کہ اس کے لاسٹ میں گول والی تا آ جاتی۔ یہاں پر آگے کہا گیا ہے کہ لقولہم ناقۃ یعملۃ، عرب کے لوگ کہتے ہیں ناقۃ یعملۃ۔ تو یعملون جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اونٹ جو بہت طاقتور ہو، بہت قوی ہو، اور جو وزن اٹھانے اور چلنے میں جو ہے وزن اٹھانے میں اور وزن اٹھا کر چلنے کی اچھی طاقت رکھتا ہو، اس کو یعملون کہتے ہیں۔ تو یعملون یہ وزن فعل ہے دیکھیے، لیکن یہ جو ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ اس کی مؤنث یعملۃن آتی ہے، جبکہ ہماری شرط یہ تھی کہ لاسٹ میں گولتا نہیں آنا چاہیے، لیکن یعملون کے لاسٹ میں گولتا لگ جاتا ہے۔ عرب کی کوئی ایسی اونٹنی ہے جو طاقتور ہے، وزن اٹھا کر چلنے کی طاقت رکھتی ہے، قوی ہے، تو اس کو عرب کے لوگ کہتے ہیں ناقۃ یعملۃ۔ تو یہ وہ یعملۃ ورڈ یوز کرتے ہیں، یعنی یعملون کے لاسٹ میں گولتا آتی ہے، تو اس لیے یعملون غیر منصرف کی کیٹیگری سے باہر نکل گیا کیونکہ یہاں پر شرط پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اب اسباب منع صرف کمپلیٹ ہو گئے، اس کے بعد یہ ایک نوٹ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ وَالْعُجْمَةُ وَالتَّرْكِيبُ وَالْاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ۔ کہہ رہے ہیں کہ جان لیجئے، یہ ایک نوٹ ہے، اہم بات ہے، جان لیجئے أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ، ہر وہ چیز، ہر وہ اسم جس میں علمیت شرط ہو، ہر وہ اسم جس میں علمیت شرط ہو، اور وہ کون کون سے ہیں یہ سمجھ لیجیے الگ ہے، اس کو آپ بریکٹ میں مان لیجیے۔ وہ کون کون ہے جس میں علمیت شرط ہوتی ہے؟ نمبر 1 المؤنث بالتاء، مؤنث بالتاء، والمعنوی یعنی مؤنث معنوی، والعجمہ
اور اس کے بعد ہے وہ ترکیب، اور نمبر 5 پر ہے وہ اسم جس کے آخر میں الف و نون زائدتان ہو. ٹھیک ہے، تو آپ جان لیجئے کہ ہر وہ اسم جس میں علمیت شرط ہو، اور وہ کون کون سے ہیں؟ مؤنث بالتا، مؤنث مانوی، عجمہ، ترکیب، اور وہ اسم جس کے آخر میں الف و نون زائدتان ہو. او لم یشترط فیہ ذالک، یا پھر وہ اسم جس میں یہ شرط نہ ہو، یعنی جس میں علمیت شرط نہ ہو، وَاجْتَمَعَ مَعَ سَبَبٍ وَاحِدٍ فقط، اور وہ صرف ایک سبب کے تحت ہی جمع ہوتا ہو، اور وہ صرف ایک سبب کے تحت جمع ہو جاتا ہو. یعنی علمیت شرط نہیں ہے، لیکن وہ ایک نارمل ایک سبب کو مان کر آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وَهُوَ الْعَلَمُ الْمَعْدُولُ، اور وہ کیا ہے؟ علم معدول. وَوَزْنُ الْفِعْلِ، اور کیا ہے؟ وزن فعل. کہہ رہے اذا نکرہ صرفہ، جب یہ نکرہ آ جائیں تو منصرف ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ ہر وہ اسم جس میں علمیت شرط ہو، اور وہ جس میں علمیت شرط نہ ہو لیکن وہ ایک نارمل سبب کے تحت اس میں جمع ہوتی ہو. تو اس طرح کے اسم جو ہیں جب وہ نکرہ ہو جاتے ہیں تو وہ منصرف بن جاتے ہیں. ہم نے پیچھے کہا تھا کہ جو معرفہ ہے اس میں الگ الگ قسموں میں جو ہے الگ الگ قسموں میں سے صرف ایک ہی قسم کو غیر منصرف میں شامل مانا جاتا ہے، یعنی صرف علم کو غیر منصرف مانا جاتا ہے، باقی معرفہ کی کسی بھی قسم کا اعتبار نہیں کیا جاتا. تو علمیت کا ہونا یعنی کہ معرفہ ہونا، اور معرفہ کے اپوزٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ نکرہ ہونا. تو علم یعنی کہ معرفہ، اور معرفہ کے اپوزٹ کیا ہے؟ نکرہ. تو اگر کوئی اسم نکرہ ہے یعنی کہ وہ معرفہ نہیں ہے، تو اگر کوئی اسم علم نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ معرفہ نہیں ہے، اور معرفہ نہیں اگر کوئی ورڈ معرفہ نہیں ہے تو مطلب وہ علم بھی نہیں ہوگا. کوئی ورڈ اگر معرفہ نہیں ہے تو وہ علم بھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ معرفہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ نکرہ. اور کوئی نکرہ جو ہے اس کو علم نہیں مانا جا سکتا. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ 2 طرح کے غیر منصرف ہوتے ہیں. ویسے تو دیکھا جائے تو غیر منصرف کی مین قسم کیا ہے؟ ایک وہ ہم نے کہا تھا کہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں وہ 2 سبب کے ساتھ جمع ہوتے ہیں. غیر منصرف میں 2 سبب ہوتے ہیں، صرف ایک سبب نہیں، 2. کہیں کہیں پر ہوتا ہے کہ ایک سبب 2 سبب کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جیسے کہ تانیث میں ایسا ہوتا ہے، یا پھر کہیں پر ایسا ہوتا ہے. تانیث میں کہاں پر ہوتا ہے؟ صرف الف ممدودہ اور الف مکسورہ میں، اور جمع منتہی الجموع میں. تو یہ 2 سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں. ان کو تو ہم الگ رکھ لیتے ہیں. الف مکسورہ والی تانیث، الف ممدودہ والی تانیث الگ ہو گئی. ٹھیک، جمع منتہی الجموع الگ ہو گئے. یہ دونوں الگ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ یہ خود ہی 2 سبب کے قائم مقام ہیں، ان کو کسی اور سبب کے ساتھ جمع ہونا ہی نہیں ہے، تو ہم نے ان کو الگ کر دیا. ٹھیک ہے، اب جو باقی بچے ہیں ان میں سے کیا ہے؟ ان میں یہ ہے کہ جو باقی بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو علمیت کے ساتھ جمع ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو کبھی بھی علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب جو کبھی بھی علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وصف ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ چانس ہی نہیں ہے کہ وصف اور علمیت ایک ساتھ جمع ہو جائے. تو اب جمع منتہی الجموع الگ ہو گیا، الف ممدودہ الف مکسورہ الگ ہو گیا، اور وصف الگ ہو گیا. اب بچے وہ اسباب منع صرف جو علمیت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بچ گئے. اب جو علمیت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں. وہ 2 قسمیں کیا ہے؟ ایک قسم وہ ہے جس میں علمیت کا ہونا شرط ہے، یعنی اگر علمیت نہیں ہوئی تو پھر بھائی غیر منصرف بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، علمیت کا ہونا شرط ہے. اور دوسرے وہ ہیں جس میں علمیت کا ہونا شرط نہیں ہے. علمیت کا ہونا شرط نہیں ہے، علمیت ہوا تب بھی ٹھیک ہے، علمیت کی جگہ کچھ اور ہوا تب بھی ٹھیک ہے، وہ تب بھی غیر منصرف ہو جائیں گے. تو انہی 2 کیٹیگری کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس میں ایک تو وہ ہے جس میں ہر حال میں علمیت ہوگی ہی ہوگی ورنہ تو پھر کچھ نہیں ہوگا، اور ایک وہ ہے جس میں علمیت ہو سکتی ہے لیکن نہیں ہوئی تب بھی کوئی بات نہیں. تو مین ہم انہی 2 پر فوکس کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جس میں علمیت شرط ہے، اور وہ ٹوٹل 5 ہیں، انہوں نے گنا دیے. اور وہ جس میں علمیت شرط نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟
عدل، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ عدل جو ہے وہ علمیت کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے اور وہ وصف کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے. تو جب وصف بھی اگر علم نہیں ہوگا تو وہ وصف ہوگا، اگر وصف نہیں ہوگا تو وہ علم ہوگا. تو یہاں پر شرط نہیں ہے، ہو سکتا ہے علم ہو اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو. اور جو شروع کے 5 ہے اس میں شرط ہے، یعنی علم ہونا ہی چاہیے. علم نہیں ہوا تو بس پھر تو بات ختم، پھر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب وہ جو جن میں علمیت شرط ہے اور وہ جن میں علمیت شرط نہیں ہے لیکن ایک سبب کے طور پہ علمیت جمع ہو سکتی ہے، تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر ان کو نکرہ کر دیا جائے تو وہ آٹومیٹکلی منصرف بن جائیں گے. ٹھیک، اگر ان کو نکرہ کر دیا جائے تو وہ آٹومیٹکلی منصرف بن جائیں گے. کیوں؟ کہہ رہے وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، جہاں تک پہلے قسم کی بات ہے. پہلے قسم کون؟ جس میں علمیت شرط ہے. جہاں تک پہلے قسم کی بات ہے یعنی اس قسم کی بات ہے جس میں علمیت شرط ہے، فَلِبَقَاءِ الْإِسْمِ بِلَا سَبَبٍ، تو وہ منصرف کیوں بن جائے گا؟ اسم کے بغیر کسی سبب کے باقی رہنے کی وجہ سے. اسم کے بغیر کسی سبب کے باقی رہنے کی وجہ سے. وَأَمَّا فِي الثَّانِي، اور جہاں تک دوسرے قسم کی بات ہے یعنی وہ قسم جس میں علمیت شرط نہیں ہے لیکن ایک سبب کے طور پر علمیت کو یوز کیا جا سکتا ہے، تو وہ منصرف کیوں بن جائے گا؟ لِبَقَائِهِ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ، اس کے ایک ہی سبب کے ساتھ باقی رہ جانے کی وجہ سے. تو مثال دے رہے ہیں، تقول جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر. یہاں پر طلحۃ آخر یہ نکرہ بن گیا ہے اس لیے اب یہ منصرف ہو گیا. قام عمر و عمر آخر، تو یہ عمر جو ہے یہ بھی غیر منصرف تھا لیکن یہ نکرہ ہو گیا تو یہ منصرف ہو گیا. وضرب احمد و احمد آخر، تو احمد بھی یہ غیر منصرف تھا لیکن اب منصرف بن گیا. ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں ہم اس کو تھوڑا وضاحت کر لیتے ہیں. تو پہلے جاتے ہیں کہ وہ گروپ جس میں علمیت کا ہونا شرط ہے. تانیث بالتا، اس میں انہوں نے کہا تھا یہ تبھی غیر منصرف ہوگی جب اس کا ایک سبب تو ہے کہ یہ تانیث بالتا ہے، دوسرا سبب اگر اس کا علم ہوگا تبھی یہ غیر منصرف ہو سکتی ہے ورنہ نہیں. پھر ہے مؤنث معنوی. مؤنث معنوی میں پہلا سبب کیا ہے؟ تانیث معنوی. دوسرا سبب علمیت ہوگا تبھی یہ غیر منصرف ہوگی ورنہ نہیں. اجمع، اجمع کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ اجمع میں علم ہو. اگر وہ اجمع میں علم نہیں ہوا تو وہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا. ترکیب میں بھی یہی شرط ہے کہ وہ علم ہو، اگر وہ علم نہیں ہوا تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا. الف و نون زائدتان میں بھی یہی شرط ہے کہ وہ علم ہو ورنہ تو پھر کام نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس میں شرط ہے کہ علم ہی ہونا چاہیے. اگر علم نہیں ہے تو سمجھ لیجئے تانیث بالتا بھی غیر منصرف کے سبب میں سے نہیں مانی جائے گی. اگر علم نہیں ہے تو تانیث معنوی غیر منصرف نہیں مانی جائے گی. اگر علم نہیں ہے تو ترکیب ہو یا اجمع ہو یا الف و نون زائدتان ہو، یہ علم نہیں مانے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک سبب کے نہ ہونے سے دوسرا سبب بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے ایک معرفہ کو نکرہ بنا دیا یعنی اس کی علمیت کو چھین لیا. تو جب علمیت ہٹ گئی تو پھر اب علمیت شرط تھی، شرط ختم ہو گئی تو دوسرا سبب بھی اب اسباب منع صرف میں سے نہیں رہا، وہ بھی ختم ہو گیا. تو جب دونوں سبب ختم ہو گئے تو پھر کسی ورڈ کو غیر منصرف نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو جن اسما میں جن اسباب منع صرف کے ساتھ غیر منصرف کا ہونا شرط ہوتا ہے اس میں نہیں، جن اسباب منع صرف میں علمیت کا ساتھ ہونا شرط ہوتا ہے تو وہاں پر اگر علمیت کو ہٹا دیا جائے اس کو نکرہ بنا کر تو دوسرا سبب بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی سبب کے ساتھ باقی نہیں رہتا، کیونکہ ایک سبب آپ نے ہٹایا دوسرا سبب آٹومیٹکلی ختم ہو گیا. اب یہاں پر کوئی سبب ہے ہی نہیں، تو جب کوئی سبب ہے ہی نہیں تو پھر یہ منصرف ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَلِبَقَاءِ الْإِسْمِ بِلَا سَبَبٍ، اسم کے بغیر کسی سبب کے باقی رہنے کی وجہ سے، کیونکہ علمیت ہٹی تو دوسرا سبب بھی ہٹ گیا.
تو جب دونوں سبب ہٹ گئے تو یہاں کوئی سبب نہیں ہے، اس لیے اب یہ غیر منصرف سے منصرف بن گیا۔ اور دوسری جو قسم ہے وہاں پر کیا ہوا، وہاں پر علمیت شرط نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہاں پر شرط نہیں تھی، بس ایک نارمل سا سبب تھا۔ تو اب دو سبب میں سے ایک نارمل سبب ہٹ گیا تو وہاں پر ایک بچا، ہمیں دو سبب چاہیے تھے لیکن ہمارے پاس دو نہیں ہے، ایک ہے، تو شرط ہماری ٹوٹ گئی، ایک ہی سبب ہے، تو اس لیے یہ بھی منصرف ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر کیا کہا جائے گا، یہاں پر کہا جائے گا بس ایک ہی سبب ہے، اس لیے کہا گیا ہے وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِبَقَائِهِ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ۔ جہاں تک دوسری قسم کی بات ہے تو وہ منصرف کیوں ہو گیا، اسم کے ایک ہی سبب پر باقی رہنے کی وجہ سے۔ تو ٹوٹل اسباب منع صرف میں سے دیکھا جائے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دو سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دو سبب کے قائم مقام نہیں ہوتے۔ تو جو دو سبب کے قائم مقام ہیں وہ ان کو پہلے الگ کر دیا، پھر جو علمیت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور جو علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتے، تو جو نہیں ہوتے علمیت کے ساتھ جمع وہ بھی الگ ہو گئے۔ اب بچے وہ جو علمیت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی دو قسمیں ہیں، ایک جس میں علمیت شرط ہے اور ایک جس میں علمیت شرط نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جس میں علمیت شرط ہے اور دوسرا شرط نہیں ہے لیکن ایسے ہی ایک سبب کے طور پر آ جاتی ہے، تو ان میں سے اگر علمیت کو ہٹا دیا جائے تو پھر یہ منصرف بن جاتے ہیں، غیر منصرف نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ پہلے قسم میں آپ نے علمیت ہٹائی تو دوسرا سبب بھی آٹومیٹکلی ہٹ گیا اور اسم بغیر کسی سبب کے باقی رہ گیا۔ تو جب کوئی غیر منصرف ہونے کا کوئی سبب پایا ہی نہیں جا رہا ہے تو پھر غیر منصرف کیسے ہوگا، اس لیے منصرف ہو جائے گا۔ اور جہاں تک دوسری قسم ہے جس میں علمیت شرط نہیں ہے لیکن ایک سبب کے طور پر پائی جا رہی ہے، وہاں پہ آپ نے ایک سبب ہٹا دیا تو اب ایک ہی سبب بچے گا، ہمیں دو سبب چاہیے تھے لیکن ہمیں ایک سبب مل رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی غیر منصرف نہیں ہو سکتا، یہاں پر بھی منصرف ہی ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ غیر منصرف ہٹ جائے گا اور منصرف بن جائے گا۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، قام عمر و عمر آخر، ضرب احمد و احمد آخر۔ یہ جو احمد آخر ہے، طلحۃ آخر ہے، عمر آخر ہے، اس میں اب سبب غیر علمیت کو ہٹا دیا گیا، اس کو نکرہ بنا دیا گیا، اس لیے یہ منصرف ہو گیا، اس لیے آپ اس پہ دو پیش دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ، اور ہر ایک غیر منصرف، اور ہر ایک غیر منصرف اذا اضیفہ، اگر اس کی اضافت کر دی جائے، اور دخلہ اللام، یا پھر اس پر الف لام داخل ہو جائے، ہر ایک غیر منصرف اگر اس کی اضافت کر دی جائے یا اس پر الف لام داخل کر دیا جائے، دخلہ الکسرۃ، تو اس پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے۔ نحو مررت باحمدکم او و بالاحمدی، مررت باحمدکم یا مررت بالاحمدی، باحمدکم یہاں پر اضافت ہو گئی اس لیے اس پر کسرہ آ گیا، و بالاحمدی یہاں الف لام آ گیا اس لیے اس پر کسرہ آ گیا۔ تو غیر منصرف کا حکم تو یہ ہے کہ اس پر نہ تو کسرہ آتا ہے اور نہ ہی اس پر تنوین آتی ہے، لیکن اگر غیر منصرف مضاف ہو جائے یا پھر غیر منصرف پر الف لام آ جائے تو وہاں پر کسرہ لا سکتے ہیں، کسرہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان دو صورتوں میں کسرہ آ جائے گا لیکن تنوین تو کسی بھی صورت میں نہیں آئے گی، غیر منصرف پر تنوین کسی بھی صورت میں نہیں آئے گی، ہاں البتہ کسرہ آ جاتا ہے اضافت کی صورت میں یا الف لام آنے کی صورت میں۔ تو اسی کے ساتھ ہماری غیر منصرف کی کلاسز مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مرفوعات کو شروع کریں گے۔ تو آج کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔